اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں اضطراب عظیم۔ خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگی، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور تھمتے نہیں تھے۔ کئی صحابہ حیران و سرگردان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارانہ نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں داخل ہو گئے۔ یہاں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور پڑا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا، پھر چادر ڈھانک دی اور رو کر کہا، حضور پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذائقہ چکھ لیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غائط بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے یہ اعلان کر رہے تھے۔ منافقین کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب کیے گئے ہیں، جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کی طرح دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی وارفتگی میں بہے چلے گئے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کا پرستار ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے
اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہ رہی، میں زمین پر گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ آہ، وہ کون ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے، الہی مجھے اس معیت کے ثواب سے بہرہ کر دے، الہی مجھے رسول امین کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھی اور زبان اخلاق نبوی کی ترجمانی کر رہی تھی۔ حیف وہ رسول امین جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تونگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی قبول کر لی۔ آہ، وہ دین پرور رسول جو امت آسی کے غم میں ایک رات بھی آرام سے نہ سویا۔ آہ، وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہر نفس سے جنگ آزما رہا۔ آہ، وہ اللہ تعالی کا پیغمبر عظیم جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آہ، وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، اس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آہ، آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔